السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آج اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے ہر بندہ پریشان کیوں نظر آ رہا ہے۔ جس بندے سے بھی پوچھیں وہ آپ کو پریشان ہی نظر آئے گا۔ مسئلہ یہ ہے، انہوں نے رب العالمین کا قرآن چھوڑ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ کر یعنی قوالیوں کو پسند کرنا شروع کر دیا، گانا گانے والوں کو پسند کرنا شروع کر دیا، اور آج کے پیروں فقیروں کے پیچھے لگ گئے رب کا قرآن چھوڑ کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ کر۔ تو ناظرین، آج مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہم نے اگر پسند کیا تو گانوں کو، پسند کیا تو قوالیوں کو، پسند کیا تو آج کے بابوں کو، ان کے پیچھے لگ گئے۔ یعنی انہوں نے بات جو آج کے اپنے آپ کو بزرگ یعنی پیر کے بارے میں، ان کے بارے میں یہ گفتگو کی ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھیں گے بابا جی ریاض قاضی حفظہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو ناظرین کبھی ان سے قرآن حدیث کے مطابق بات سنی نہیں ہوگی، ہر وقت یعنی کہ کوئی نہ کوئی قصہ کہانیاں۔ باقی خیر ناظرین، ہم مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی وہ گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہم مل کے نبی کے سنتے ہیں۔ ساز کو آپ نے ایک سائڈ پہ رکھا اور گویوں کو اور مغنیوں کو اور رقاصوں کو اور کھلنڈروں کو آپ نے اپنا اسٹار بنا دیا، تو تباہی تو آنی ہے۔ فرمایا کہ گناہ کا زلازلہ و خسفن و مسخن و ریحن ہمرا، پھر اچھے دنوں کی تمنا نہ کرو، زلزلے آئیں گے، زمین میں دھنسائے جاؤ گے، صورتیں بگاڑی جائیں گی اور سرخ ہوائیں چلیں گی۔ ماضی میں کہ صورتیں یوں بگڑی کہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، اور آج ہماری صورت یہ بگڑی کہ 2 ارب مسلمان اور 80 لاکھ یہودیوں کے مقابلے میں 0۔ ہاں اگر نعرے سے پتہ کرنا ہو تو ہم سے بڑا فاتح عالم کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہاں کیا ہوگا کہ آیات تتابع کنظم سلک انقطع، کہ پیدر پہ نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ جیسے موتیوں کی لڑی ٹوٹ جائے اور ایک ایک کر کے دانے گریں۔ نہ ہمیں اپنے گھر کی خبر، نہ بچوں کی خبر۔ پہلے کہتے تھے کہ ماں باپ کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں، اب بچوں کے پاس ماں باپ کے لیے وقت۔ میں کبھی ٹریول کرتا ہوں فلائٹ میں، بیگم صاحبہ بیٹھی ہے، بچے کو بلا رہی ہے، وہ لگا ہوا اپنے موبائل میں، اس کے پاس وقت نہیں ماں کے لیے ہے؟ کہ گھروں میں ہے؟ تو تربیت کہاں سے ملے گی؟ دین کون سکھائے گا؟ اور یہ جو آراس کی تقریبات ہوتی ہیں، ہم یہ فضائل بیان کرتے ہیں، ہم نعرے لگتے ہیں، نعتخوانیاں، اور 80-90% وہ ہیں جن کو نماز سے نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتا، نماز جنازہ نہیں آتی۔ کسی بھی جگہ جا کے ٹیسٹ کر لو۔ تو صحابہ نے تو بڑھاپے میں دین پڑھا ہے۔ خود اللہ کے رسول پر وحی ربانی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی اور 63 برس تک چلتی رہی۔
صحابہ کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، کوئی ڈھلتی عمر میں کلمہ پڑھا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ یہ ہمارے یہاں پیری مریدی ہے، یہ بھی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کس لیے، کس لیے بابا؟ بیعت، تو بیعت کے معنی تو سودے کے ہیں۔ بیعت کے معنی کیا ہیں؟ سودے کے ہیں، بک جانے کے ہیں۔ ابھی جو آیت پڑھ رہے تھے، تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن نے مجھ سے سودا کر لیا ہے، اور فرمایا کہ اس نے اپنی جان اور مال میرے ہاتھ بیچ دیا ہے، میں نے خرید لیا ہے، حالانکہ نہ جان ہماری نہ مال ہمارا۔ تو کوئی ہے یہاں کھڑے ہو کر کہہ سکے کہ میں نے جان اللہ کے ڈسپوزل پر دے دی ہے، اس کی مرضی سے استعمال ہوگی؟ تو بیعت کے معنی بھی سودے کے ہیں۔ صحابہ جب بیعت کرتے تھے تو شعوری بیعت کرتے تھے۔ پھر عمرو بن عاص آئے حضور کی بارگاہ میں، ابسط یدک لابایک، یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں فبسط یدہ، اللہ کے رسول نے ہاتھ بڑھا دیا، فقبض یدہ، عمرو بن عاص نے ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا کہ عمر تم تو نے تو کہا تھا بیعت کرنی ہے، ہاتھ بڑھائیں۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، تم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ انہوں نے کہا اشترے، تو میں سودے سے پہلے شرط لگانا چاہتا ہوں۔ شرط دینے والا لگاتا ہے یا لینے والا؟ بولو، ہاں دینے والا نا، اور یہ وہ دربار ہے کہ لینے والا شرط لگا رہا ہے۔ فرمایا ماذا تشتری، کیا شرط ہے؟ کہا کہ میری پچھلی زندگی میں جو میں نے گناہ کیے ہیں ان کا کیا بنے؟ آج جو پیری مریدی ہے، کوئی پیر بھی سوچتا ہے، کوئی مرید بھی سوچتا ہے، بس ایک رسم۔ حضور نے فرمایا اما تعلم، عمر تمہیں پتہ نہیں ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب تم نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا تمہاری ساری زندگی کی میل دھل گئی۔ اور وہ تو صحابہ تھے، مرد۔ صحابیات کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی اگر آپ کے پاس مومنات صحابیات آئیں، اس لیے جو باینہ کا بیعت کر۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ جی ناظرین، قبل اس سے کہ ہم آگے بات کریں تو قرآن پاک کی آیت کہتی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس بندے نے میرے ذکر سے اعراض کیا، یعنی ذکر سے دوری اختیار کر لی،
اب قرآن سے بڑا ذکر کون سا ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اتل ما اوحی الیک واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بھی اللہ کا ذکر، قرآن بھی اللہ کا ذکر، اور جس بندے نے قرآن سے دوری اختیار کر لی، فرمایا معیشتاً زن کا، میں اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ تو نادی آج دیکھے کتنے کے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، میرے خیال سے اتنا قرآن کو نہیں پڑھا جا رہا ہوگا جتنا ہم آج کل اپنے یعنی بابوں کو پوج رہے ہیں۔ جو بابے نے بات کی ہے وہی معاذ اللہ برحق ہے، وہی سچ ہے، استغفر اللہ، جبکہ قرآن کبھی نہیں کھولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف کبھی ہم آئے ہی نہیں، اس لیے تو آج ہم ہر بندہ گھر کے اندر پریشان نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین ایسے ہی غالباً کتاب الکبائر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے اندر ایک نا واقعہ بڑا کمال کا لکھا ہے، چلے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یعنی کہ ٹائٹل یہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد کا امام چور، یہ ٹائٹل لکھا ہوا تھا۔ تو خیر پڑھنے کی توفیق اللہ نے دی تو میں نے وہ پڑھا، تو اس کے اندر کیوں لکھا ہوا تھا؟ وہ اس لیے لکھا ہوا تھا، آپ ناظرین آج سے کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کے امام کی سحری افطاری لوگ گھروں کے اندر کرواتے تھے کہ آپ ہمارے گھر کے اندر سحری بھی کریں اور افطاری بھی کریں، تو گھر کے اندر کرواتے تھے۔ تو ایسے ہی ناظرین ایک گھر کے اندر وہ افطاری کرنے جاتے تو ناظرین ان کے پیسے یا ایسے سمجھ لیں ان کے جو ڈالر پیسے تھے وہ سامنے پڑے ہوئے، تو پنکھا چلانا، تو پنکھا جب چلایا تو وہ پیسے اڑنے لگے۔ اب اس امام نے، مسجد کے امام نے وہ پیسے پکڑے تو دیکھا اوپر قرآن پاک پڑا ہے، قرآن پاک اٹھا کے اور جلد کے اندر پیسے رکھ کے قرآن پاک وہاں پہ رکھ دیا۔ اب ناظرین خیر بات گزرتی گئی، انہوں نے کہا یہ مسجد کے امام کو اگر پیسے کی ضرورت تھی تو ہم سے پوچھ لیتا، ہم سے بات کرتا، ہم دے دیتے۔ انہوں نے حتیٰ کہ مسجد کے امام کی گھر سے یعنی افطاری کرنے سے چھٹی کروا دی کہ تو نہ آیا کر ہمارے گھر۔ حتیٰ کہ سال گزرا، انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، امام سے غلطی ہوگی، ہم دوبارہ بلا لیتے، پھر چلو کوئی گل نہیں، اس کو ضرورت ہوگی تو وہ لے گیا۔ تو اب ناظرین جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اگلا سال ہوا تو انہوں نے افطاری کرنے کے لیے جب مولوی کو بلایا نا، تو اب وہ کہنے لگے امام صاحب اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی تو ہمیں بتاتے نا، آپ نے یہ کام کیا کہ سال پورا گزر گیا۔ تو اب مسجد کا امام رونے لگ پڑا، وہ کہنے لگے کہ آپ روئے نا، کوئی بات نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ تو کہنے لگا، امام صاحب کہنے لگے میں ایسے نہیں رویا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ سال پورا گزر گیا، آپ نے قرآن کو کھولا ہی نہیں ہے، قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا، یعنی ان کے پیسے تو قرآن کے اندر دوسرے رکھ دیے تھے۔ باقی ناظرین یہ دیکھیں کہ آج ہم قرآن پاک کتنا کھولتے ہیں، کتنا کا ہم اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہیں، جتنا ہم نے اپنے پیر و بزرگوں کو ماننا شروع کر دیا، کبھی ہم نے قرآن کھولا ہی نہیں۔ اس لیے تو کچھ مولوی حضرات کہتے ہیں نہیں جی قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ناظرین اس لیے تو کہتے ہیں۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔